إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. محترم اسلامی مدینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اہل و عیال کی تربیت پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا حوالہ دے کر اس بات کی ترغیب دی ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچا جائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تحریم کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس آگ کو لوگوں سے اور پتھر سے بھڑکایا جائے گا، یعنی اس کا ایندھن، جہنم کی آگ کا ایندھن خود انسان اور پتھر بنیں گے۔ تو اس آگ کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے بچا لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں یہ ضروری ہے کہ ہم خود اچھے عمل کریں، خود نیک عمل کریں، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اور گھر کے دوسرے لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ بھی نیک عمل کریں، وہ بھی نیک عمل کریں، وہ بھی نماز پڑھیں، وہ بھی گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں اور وہ بھی اپنے سے چھوٹے لوگوں کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جان لو تم سب کے سب نگراں ہو اور تم سب سے تمہاری نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چھوٹا بچہ ہے تو ماں سے پوچھا جائے گا، اس کے باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت کیسی کی، اپنے بچوں کو تم نے کیا سکھلایا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شوہر سے پوچھے گا بیوی کے بارے میں کہ تم نے اپنی بیوی کو کتنی اچھی باتیں بتائیں اور کتنا تم نے دینی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا شوہر سے، اور شوہر کے ماتحت جو بھی آتا ہے، بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ شوہر سے پوچھے گا۔ تو کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم اگر ٹھیک ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، صحیح کام کر رہے ہیں تو بس یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو
سیدھا راستہ دکھانا، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھانا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ بھی ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ ماننا یا نہ ماننا، سدھرنا یا نہ سدھرنا، یہ ان کی بات ہے۔ اگر وہ سدھرنے کی کوشش کریں گے، اصلاح چاہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی توفیق ضرور دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے دل یہ اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ تمام لوگوں کے دل یہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے ان دلوں کو ادھر پھیر دیتا ہے۔ اگر بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، سدھرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اگر بندہ بگڑتا ہے، اپنی اصلاح نہیں چاہتا ہے، سدھرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو گمراہی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اے اللہ اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ لہذا بال بچوں کی تربیت کرنا، ان کو اچھا حکم دینا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور گھر کا جو سرپرست ہے، کسی بھی انداز میں وہ گھر میں رہ رہا ہے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، چاہے وہ بڑے بھائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو یا دادا کی شکل میں ہو، تو اس کے ماتحت جتنے لوگ بھی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، لہذا ان کو صحیح راستہ دکھانا اور ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ ہم سب کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ یہ جو ہماری بیویاں ہوتی ہیں اور یہ جو ہماری اولادیں ہوتی ہیں، یہ سب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اگر یہ سیدھے راستے پر ہیں، ان کی اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے اور صحیح ڈھنگ سے یہ اللہ کو پہچان رہے ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کا کہنا مان رہے ہیں، تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمارے لیے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ مومن کی اللہ تعالیٰ نے عادتیں بیان کی ہیں۔ یہ پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خوبیاں بیان کی ہیں، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مومنوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہم کو ایسی بیویاں عطا فرما، اے اللہ ہم کو ایسے بچے عطا فرما جو ہمارے لیے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، چین اور سکون کا باعث بن جائیں، جن سے ہم کو سکون ملے اور جن سے ہم کو چین نصیب ہو۔ اے اللہ تو ہم کو ایسی بیوی عطا فرما دے اور ہم کو ایسی اولادیں عطا فرما دے۔ اللہ کہتا ہے کہ مسلمان یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہم کو پرہیزگاروں کا ذمہ دار بنا دے، ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی بات کی تڑپ اپنے اندر رکھتے تھے، اسی لیے ان کی بارہا یہی کوشش رہی ہے کہ ان کے گھر کا جو سب سے بڑا سرپرست ہے، یعنی ان کا باپ آزر، وہ کسی طرح سے ایمان لے آئے اور اسلام لے آئے، اللہ کا کہنا مان لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے۔ بارہا کوشش رہی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ان کا باپ ایمان نہیں لایا، ان کا باپ اسلام نہیں لایا۔ اور وہیں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ابراہیم علیہ السلام دادا ہوتے ہیں، آگے چل کر بڑے دادا ہوتے ہیں، جد امجد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہی کوشش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ۔ ابو طالب بہت نیک انسان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ہمیشہ مدد کی، ہمیشہ خدمت کی۔ باپ اور ماں کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کے دادا عبد المطلب نے کی۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی، بڑی محبت سے پالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باپ کی طرح ابو طالب کو مانتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش تھی کہ ہمارے چچا کسی طرح ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، نہ صحیح اعلانیہ نہ کریں، ہمارے کان میں کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بات کا اقرار کر لیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی گواہی دینے والے بن جائیں۔ ابو طالب کی وفات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، لیکن وہیں پر دشمن بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل جیسے غدار اور دوسرے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا تم آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ ابھی تک تو تم نے محمد کا کہنا نہیں مانا اور ہمیشہ اپنے باپ دادا کے دین پر رہے اور ان کی پرستش کرتے رہے، جس چیز کا انہوں نے حکم دیا وہ تم کرتے رہے۔ اے ابو طالب، کیا آخری وقت میں تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ لہذا اسی بات نے ابو طالب کو ایمان میں داخل نہیں ہونے دیا کہ لوگ کیا کہیں گے، لہذا ابو طالب ایمان نہیں لائے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر والوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تڑپ تھی اور جو آپ کی چاہت تھی کہ ہمارے گھر کے لوگ سب کے سب ایمان لے آئیں، اللہ کا کہنا مان لیں، اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے اپنے قریبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، جو آپ کے گھر والے ہیں ان کو اپنے اللہ کے عذاب سے سب سے پہلے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے چچاؤں کو اکٹھا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حفصہ کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے کہا کہ سلینی یا فاطمہ ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے فاطمہ، مجھ سے جو کچھ تم دنیا میں لینا چاہتی ہو لے لو، میرے پاس جو مال ہے، جو مال و دولت ہے، اس میں سے تم جو کچھ مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اس لیے کہ آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو ہم تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے کہی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ کو ڈرانے کا، لہذا میں آپ کو ڈرا رہا ہوں۔ اے پھوپھی جان، آپ کے عمل اس دنیا کے اندر اچھے ہونے چاہیے۔ دنیا کی نعمتوں میں سے جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ مال، جو کچھ پیسہ میرے پاس ہے، اس میں سے آپ جو کچھ مجھ سے لینا چاہتی ہیں لے لیں، لیکن آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ ایک ایک انسان کو، اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب بنا کر سب کو یہی حکم دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی اپنے گھر والوں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بیدار کیا اور اپنے گھر والوں کی اچھی تربیت کی، اور یہ کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ کی۔ بیویوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کوشش تھی۔ تو یہ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور یہ جو تمہید ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، تو اسی کے تناظر میں ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کا جو کہ بہت ہی اہم رشتہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو جنت کا باغ اور جنت کا نمونہ کیسے بنایا تھا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اپنی بیویوں کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہوگے تو ہو سکتا ہے کہ جن کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ انہی میں بہت سی بھلائی رکھ دے، انہی میں اللہ تعالیٰ بہت سی بھلائی رکھ دے۔
لہذا اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو، لہذا کسی طرح سے تم ان کی اچھی تربیت کر لو، ان کی جو اچھی عادتیں ہیں ان کی طرف تم دیکھ لو، اور ان اچھی عادتوں کو دیکھ کر جو ان کی بری عادتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہت زیادہ بھلائی عطا فرما دے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت میں کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکنوا الیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے یعنی آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ تعالیٰ نے اسی جان سے یعنی آدم علیہ السلام کی جان سے اللہ تعالیٰ نے حوا کو پیدا کیا۔ اللہ نے حوا کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا کہ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ آدم علیہ السلام اپنی بیوی یعنی حوا سے سکون حاصل کر سکیں، آرام حاصل کر سکیں۔ تو بیوی کا ایک بہت بڑا کام، بہت بڑا مقصد شادی کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ بیوی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ بیوی اگر اچھی ہے تو گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے اور اپنے شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرتی ہے۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر سے بڑی خاتون سے شادی کی تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے۔ جبریل علیہ السلام کا سامنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے۔ گھبراہٹ کی حالت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ زملونی زملونی، کہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ڈھارس باندھی، ان کو اطمینان دلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دلایا اور کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، کلا واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا؟ کہ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں اگر کسی کو پریشان کیا جا رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنی اچھی اچھی عادتیں ہیں، اتنی اچھی اچھی خوبیاں ہیں، لہذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے سکون دلایا، اطمینان دلایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اچھی بیوی اور صحیح بیوی جو ہوتی ہے اور جو اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتی ہے، اس کے اندر ایسی خصلتیں، ایسی عادتیں موجود ہوتی ہیں جو عادتیں اور جو خصلتیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اندر موجود تھیں۔ تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ سب سے اچھا مومن اور مکمل مومن وہ ہے، مکمل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں، اور ہمارے اچھے اخلاق کی سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس کا سب سے زیادہ ساتھ ہوتا ہے زندگی میں، اور وہ ہماری بیوی ہے۔ اور رشتوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو بیوی ہے وہ ہمارے حسن سلوک کی بہت زیادہ مستحق ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ ہمارے مکمل ایمان کا مظاہرہ ہو سکے کہ ہم مکمل ایمان والے ہیں اور صحیح ایمان والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو، بیوی کو آرام دے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے،
اس کے اخراجات کو پورے کرے اور اس کے نان و نفقہ کو پورا کرے اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، اور آپ نے اپنا حوالہ دیا کہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہوں، سب سے زیادہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے؟ تو آپ دیکھیے، اسود یہ ایک تابعی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے پوچھا کہ اے عائشہ، اے ام المؤمنین، اے مومنوں کی ماں، ما یصنع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا معاملہ تھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہا کرتے تھے؟ باہر کے جو کام ہیں وہ تو ہم مردوں سے پوچھ لیا کرتے ہیں، لیکن گھر کے جو معاملات تھے وہ آپ ہی زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں۔ تو اے عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مہنۃ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنی بیویوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور کیا کیا کام کیا کرتے تھے اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو بھی بیان کر دیا، اور وہ کام بظاہر بہت معمولی ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے آنے والے تمام شوہروں کے لیے یہ اسوہ اور یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ شوہروں کو گھر کے اندر کیا کیا کرنا چاہیے اور بیویوں کو کیسے خدمت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے سب سے افضل انسان نے ہم کو یہ تربیت دی ہے اور ہم کو یہ پیغام دیا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یرقع دلوہ، یرقع دلوہ یعنی پانی نکالنے کا ڈول اگر بگڑ جاتا، ٹوٹ جاتا یا کہیں پڑا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود درست کر لیا کرتے تھے۔ اگر کہیں رکھا ہوا ہے مگ یا ڈول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے کہا اور وہ کسی کام میں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے لا کر نہیں دیا تو آپ طیش میں آ جائیں، غصے میں آ جائیں اور زبان سے کچھ کا کچھ بک دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو درست کر لیا کرتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یخصف نعلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیوں کو بھی خود سی لیا کرتے تھے۔ آپ دھیان دیجئے گا کہ دنیا کے سب سے افضل انسان ہیں، اگر جوتیوں میں کچھ خرابی ہے، ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عائشہ ہی کریں گی یا حفصہ کریں گی یا زینب کریں گی یا خدیجہ کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے جوتوں کی اصلاح کر لیا کرتے تھے۔ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یفلی ثوبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو بھی خود سی لیا کرتے تھے۔ اگر سلنے کی ضرورت آتی تو آپ خود سل لیا کرتے تھے۔ کتنا اچھا اور کتنا اعلیٰ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کے لیے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یخدم نفسہ، سارے کام بیان کرنے کے بعد ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے۔ کوشش آپ کی یہ ہوتی تھی کہ اپنے سارے کام ہم خود سے کر لیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام تھے۔ پھر ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ گھر میں لگے رہتے تھے، گھر کے کاموں میں لگے رہتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تھا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ تو فوراً نماز کی طرف بھاگتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ گھر والوں کو پہچانتے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام تھے۔ تو شوہروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ پیش کیا ہے۔ بیویوں کی خدمت میں آج یہ بہت بڑا الزام آتا ہے کہ یہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے یا جورو کا غلام ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ تو اصل میں یہ ہوتا اس وقت ہے جب ہم حقوق کا موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ حقوق کا موازنہ مطلب بیویوں کے حقوق کو ہم ماں کے حقوق سے ملانے لگتے ہیں۔
دیکھیے ماں کا جو مقام ہے وہ بیوی پا ہی نہیں سکتی، ماں کا الگ مقام ہے، کیونکہ ماں کی خدمت کا ذکر اللہ نے اپنی عبادت کے بعد کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، اور تقریباً کئی ایک مقامات پر 6-7 مقامات پر اللہ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ تو جو مقام والدین کا ہے وہ بیوی کبھی نہیں پا سکتی، لیکن بیوی کا بھی کیا ہے، اپنا مقام ہے۔ والدین کی الگ عزت ہونی چاہیے، ان کا الگ احترام ہونا چاہیے، ان کی الگ خدمت ہونی چاہیے۔ اگر ان کی کوئی نافرمانی کرتا ہے بچہ بیوی کی وجہ سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی سزا انسان دنیا ہی میں پا لیتا ہے۔ کچھ گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں پائے بغیر انسان مر نہیں سکتا، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ان کا کہنا نہ مانے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو والدین کے حقوق الگ ہیں، بیوی کے حقوق الگ ہیں۔ تو کچھ لوگ اس وجہ سے خدمت نہیں کرتے ہیں گھر میں کہ لوگ الٹے سیدھے القاب سے نوازیں گے، غلط سلط باتیں کہیں گے۔ تو اس سلسلے میں ایک بزرگ ہیں احمد ابن حرب، ان کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عبدت اللہ 50 سنۃ فما وجدت لذۃ العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی 50 سال تک عبادت کی، لیکن ہم کو عبادت کی لذت نہیں ملی۔ 50 سال تک عبادت کی، لیکن ہم کو عبادت کی لذت ہم کو نہیں ملی، عبادت کی مٹھاس نہیں ملی۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جب ہم نے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تو ہم کو عبادت میں مزہ آنے لگا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول الحق۔ ہم نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حق بات کہنے کی قدرت عطا فرما دی۔ دنیا کے ہر انسان کو آپ خوش کرنا چاہیں گے تو کبھی بھی حق نہیں بول پائیں گے آپ۔ ضروری ہے کہ کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوں اور کچھ لوگ آپ سے خوش ہوں، تبھی پتہ چلے گا کہ آپ حق پر ہیں۔ اور تمام لوگوں کو راضی کرنا چاہیں گے تو آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے، تمام لوگوں کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں کی رضا کو چھوڑ دیا، لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیا، ہم حق بولنے پر قادر آ گئے، ہم حق بولنے لگے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ترکت صحبت الفاسقین، ہم نے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا۔ فوجدت صحبت الصالحین، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ولیوں کا دوست بنا دیا، نیک لوگوں کا دوست بنا دیا جب ہم نے برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دیا۔ تیسری بات کیا ہے؟ ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الدنیا والآخرہ، ہم نے دنیا کے مزے کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ہم کو دنیا کا بھی مزہ دے دیا اور آخرت کا بھی مزہ دے دیا۔ صرف دنیا کے مزے کی پیچھے پڑو گے تو دنیا کا بھی مزہ نہیں ملے گا اور آخرت کا بھی مزہ نہیں ملے گا۔ ہم نے دنیا کے مزہ کو چھوڑا تو اللہ نے دنیا کا مزہ بھی ہم کو چکھایا اور آخرت کا مزہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو چکھا دیا۔ تو اس میں ایک بات، جو لوگوں کو راضی کرنا، تو ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی پرستش میں، یا اللہ کا حکم ماننے میں، اللہ کے نبی کا حکم ماننے میں، یا اللہ کے نبی کا حکم مان کر اگر ہم بیوی کی خدمت کر رہے ہیں تو اس میں کیا عیب آئے گا ہمارے اوپر، یہ آپ چھوڑ دیں، اس کی فکر آپ نہ کریں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ناز نخرے کو اٹھایا کرتے تھے اور ان کا نام بڑی محبت سے لیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں عائش کہا کرتے تھے، یا عائش، تو یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا حمیرہ، یا حمیرہ کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کیا کرتے تھے ان کو، یعنی آدھا نام لے کر یا کوئی دوسرا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا کرتے تھے، ان کو مخاطب کیا کرتے تھے۔ تو باتیں ابھی بہت زیادہ ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ خطبات میں انشاءاللہ جو باتیں باقی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
ہمارے گھر کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل و عیال کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. ان کی بیماری میں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا. اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما. اے اللہ جب